وہ کون سی شخصیات تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم تک پہنچایا؟ سچ کی تلاش میں وہ شہر سے شہر سفر کرتے رہے تاکہ سیرت محفوظ رہے۔ اور وہ کون سی قومیں تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا؟ اور اصل میں عرب لوگ کہاں سے آئے تھے اور وہ اصل میں تھے کون؟ ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ مدینہ منورہ میں تقریباً 85 ہجری میں ایک شخصیت جنم لیتی ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو تحریری شکل میں لایا جائے تاکہ نئی آنے والی نسلیں ان کی زندگی کو جان سکے اور اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ لا سکے۔ ہمارے نبی کتنے مہربان تھے نا، واقعی ہمیں بھی ان کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اس ہستی کا نام تھا محمد ابن اسحاق ابن یاسر۔ یہ سب سے پہلے تاریخ دان تھے جنہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا جائے۔ انہوں نے مدینہ کی گلیوں میں گھوم گھوم کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بیٹوں اور ان کے پوتوں سے پوچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا۔ وہ موتی جمع کر رہا ہوں جو میرے اجداد نے براہ راست صحابہ کرام سے سنے تھے، اور ان کی اس محنت کی نتیجے میں ایک سیرت تیار ہو گئی جسے ہم سیرت ابن اسحاق کے نام سے جانتے ہیں۔ سننا ہے اب سیرت کی کتاب لکھ رہے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ ابن اسحاق کی سیرت لکھنے کے بعد انہی کے ایک شاگرد عبد المالک ابن ہشام آئے۔ انہوں نے اپنے استاد کے لمبی سیرت میں جو موجود کمزور روایتی تھی ان کو الگ کر دیا، اور جو صحیح احادیث وغیرہ تھی، جو صحیح روایات تھی، ان کو الگ جمع کیا۔ مجھے یہ روایت ابن اسحاق کی سیرت میں کمزور لگ رہی ہے، تم کیا کہتے ہو؟ ہاں بالکل، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ اور اس طرح ان کی 3 جلدوں پر مشتمل سیرت ابن ہشام وہ لکھنے میں کامیاب ہوئے۔ آج پوری دنیا میں سیرت کی جتنی بھی مشہور کتابیں ہیں وہ ابن ہشام پر ہی بیسڈ ہیں۔ اگر آپ بھی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو ایک خوبصورت کتاب الرحیق المختوم جو کہ سیرت ابن ہشام پر ہی بیسڈ ہیں، آپ کو وہ سجیسٹ کروں گا۔ اگر آپ پڑھنے کے شوقین ہیں تو آپ اس سیرت کو مختصر انداز میں پڑھ سکتے ہیں، جو تقریباً 500 سے 600 پیج پر صفحات پر مشتمل ہے۔ سیرت کو پڑھنے سے پہلے آپ کا ایک بات جاننا لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ سیرت سے ہم کوئی شرعی حکم نہیں نکال سکتے، کوئی رول نہیں نکال سکتے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے، نہیں۔ ارے بھائی ایسے نہ کرو۔ کیوں؟ سیرت میں تو لکھا ہے ایسا کرنا۔ دیکھو بھائی، سیرت کو ہم پڑھتے ہیں صرف خود کو بدلنے کے لیے، دینی حکم لینے کے لیے نہیں۔ سیرت کو ہم پڑھتے ہیں صرف خود کو بدلنے کے لیے، زندگی کا ایک مقصد بنانے کے لیے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے دین میں فقہ کا علم ہے، وہ پڑھنا چاہیے۔ جبکہ دین میں قوانین کے لیے، احکام کے لیے ایک الگ جو ہے نا حصہ موجود ہے جسے ہم فقہ کہتے ہیں، جس کے اپنے اصول اور قوانین ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے کیا سیکھا کہ سیرت کو ہم پڑھتے ہیں صرف خود میں پازیٹیو چینج لانے کے لیے، اور اگر ہمیں کوئی دین کے لحاظ سے کوئی شرعی حکم نکالنا ہو تو ہمیں فقہ پڑھنا چاہیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ اصل میں عرب لوگ تھے کون اور وہ کدھر سے آئے تھے؟ یار یہ اصلی عرب تھے کون؟ پتہ نہیں یار، چلو آج علمی فلیکس پر سیکھ لیں انشاءاللہ۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تاریخ دانوں نے عرب کے علاقے میں موجود قوموں کو، موجود لوگوں کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جو ہم ایک ایک کر پڑھیں گے، اور ان حصوں کو جان کر ہم جان پائیں گے کہ اصل میں عرب لوگ تھے کون۔ سب سے پہلا حصہ ہے عرب باحدہ۔ عرب باحدہ میں وہ لوگ شامل تھے، وہ قوم شامل تھی جو اب اس صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے یعنی تشریف لانے سے پہلے وہ ہزاروں سال پہلے عرب کے علاقے میں موجود تھی۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ وہ درختوں کو جڑوں سمیت اپنے ہاتھوں سے نکال کر پھینک دیتے تھے۔ یہ قوم الاحقاف کے علاقے میں رہتی تھی اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ ہم اتنے طاقتور ہیں، اللہ یا اس کے نبی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھو ہماری طاقت کا نظارہ۔ مگر اپنے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے آندھی کا شکار ہو گئی۔
कौमियात के बाद कौम समूद थी, जो इतनी हुनरमंद थी कि वो पहाड़ों में महलात बनाते थे, और ये महलात इतने शानदार होते थे कि अगर आज के इंजीनियर भी अगर उन्हें देखते तो हैरान रह जाते। हमें अल्लाह की जरूरत नहीं, हम तो पहाड़ों में महलात बना सकते हैं और अपनी ताकत से सब कुछ कर सकते हैं। मगर उनकी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने एक खड़क और जलजले से उनको फनाह कर दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ये कौमें हजारों साल पहले मौजूद थी, लेकिन अरब के लोगों में ये सीना बसीना मुंतकिल होती रही ताकि नई आने वाली नस्लें उनसे इबरत ले सकें। दादा जान, ये इतने बड़े लोग अब कहाँ हैं? नहीं बेटा, अब ये लोग मिट चुके हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं अरब के वो लोग जिसे अरब आरबा कहते हैं। ये लोग कहतानी की औलाद में से थे, जो यमन से ताल्लुक़ रखते थे, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम, जिनकी औलाद से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए इस दुनिया में। इस सिलसिले में एक कहानी मशहूर है कि कहतानी की एक औलाद हुई जिसका नाम था यारूब। ये हमारा बेटा है, इसका नाम यारूब होगा। यारूब कितना खूबसूरत नाम है। यारूब अपने नाम और अपने कारनामों की वजह से इतना मशहूर हो गया कि उसके कबीले का नाम भी यारूब पड़ गया। हम यारूब कबीले वाले हैं, अब कभी गरीब नहीं रहेंगे। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये यारूब का नाम अरब कबीला पड़ गया। देखो बाप, यारूब कबीला जा रहा है। नहीं बेटा, अब ये अरब कबीला यारूब पुराना नाम था। अगरचे तारीख में इस कहानी की कोई ठोस सबूत नहीं मिलते, लेकिन अरब के इलाके में ये बहुत मशहूर है। तो यमन के इलाके से आए यही कबाइल, जो कि ओस, खिजरज, खुजाहा, इन कबाइल को ही असली अरब कहा जाता है। चलो कज़हा और कबीले ओस वाले, जल्दी आगे बढ़ो। अब आते हैं तीसरी और सबसे अहम कैटेगरी की तरफ, जो कि हैं अरब मुस्तरबा। अरब मुस्तरबा में वो लोग शामिल थे जो बाहर से आए थे, और इन्हीं कबाइल जो यमन से आए थे, यानी असली अरब, उनके साथ रहने लगे और उनकी ज़बान सीखने लगे। इन लोगों का कमाल ये था कि बाहर आने के बावजूद भी ये अरबी ज़बान में और दीगर फ़नून लतीफ़ा में इतने माहिर हो गए कि उन्होंने इस मामले में असली अरबों को भी पीछे छोड़ दिया। हम वो लोग हैं जिनकी फसाहत से अरब भी खामोश हो जाएं। इस अरब मुस्तरबा की शोहरत दूर इलाकों में फैल गई, क्योंकि यही वो मुबारक नस्ल थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आखिरी नबी ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले थे। तो ये थी अरब की दास्तान। अगली किस्त में हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए ये सरजमीन ही क्यों चुनी, जो गैर आबाद थी, सुनसान थी, ना कोई आबादी थी, ना कोई पीने का पानी था, ना खाने के लिए कोई खुराक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने मुझे कमेंट में अपनी राय बतानी है कि आपको ये किस्त कैसी लगी, आपने यहाँ पर कुछ नया सीखा। अगर आप जो है ना कुछ नया सीखते हैं तो मुझे जानकर बहुत खुशी होगी कि आप मुझे कमेंट में बताएं, अपनी राय बताएं कि हम इस वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इल्मी फ्लिक्स पर ये सीरीज का 3rd एपिसोड है। अगर आपने फर्स्ट 2 एपिसोड अभी तक नहीं देखी तो काइंडली आप चैनल पर जाकर उसको विजिट करें और वो अक्सर देख लें। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सफर का हिस्सा बन सके। रमजान की बरकतें मुबारक हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।